مختار سقفی نے کس حیثیت میں قاتلین حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا تھا؟ کیا وہ اس وقت کوفہ کا حاکم تھا؟ کیونکہ مقدمے میں سزا دینا تو صرف حکمران کا حق ہے۔ صحیح سوال ہے جی، بڑا ٹیکنیکل کوسچن ہے، یہ بات تو صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آل امیہ کی جو حکومت ہے نا، یہ خود ہی غیر اسلامی ہے، یعنی یہ اسٹیبلش ہوئی نہیں، تلوار کے زور پہ ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا خطبہ موجود ہے کہ جس کو تلوار کے زور کے اوپر حکمران بنایا جائے گا، حکمران جس کو بنایا جائے وہ اور بنانے والے اور دوسرے، ان کے درمیان قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری میں ہے 6830۔ تو یزید کی بیعت ہی جو ہے وہ تلوار کے زور پر لی گئی تھی، تو ہم اس بیعت کے خلاف حضرت حسین کا جو خروج ہے، وہ یہ خروج کہتے ہیں، ہم اسے قیام حسینی کہتے ہیں۔ وہ قیام حسینی تھا کیونکہ اس کی بیعت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کیوں نہیں قیام کیا حضرت حسین نے؟ کیونکہ وہ ایک پیس ٹریٹی کے تحت معاملات سیٹل ہو گئے تھے۔ یزید کا تو یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو 5 شرائط ٹریٹی میں مانی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اپنے بعد شورا پہ امت کو چھوڑیں گے۔ انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو بنا دیا، وہ بخاری میں بھی آتا ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی مخالفت کی، وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں۔ تو لہذا مختار سقفی کے بھی خروج کو ہم خروج نہیں قیام مانتے ہیں، صحیح قیام مختار ہے۔ اس پہ ایران والوں نے ایک مختار نامہ فلم بھی بنائی ہے، اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں لیکن میجارٹی ٹھیک ہے۔ تو مختار سقفی نے جو قیام کیا ہے وہ اس نے حکومت حاصل کر لی تھی۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا، اس کے بعد کوفے کے ممبر پہ وہ پورا ایک، آپ سمجھ لیں، ایک صوبہ اس کے پاس آ گیا تھا اور کچھ سال اس کی حکومت رہی ہے۔ پھر اسی حکومت کے تحت اس نے 22,000 قاتلین حسین جو بھی اس لشکر میں تھے چن چن کے ان کو قتل کیا۔ پھر ظاہر ہے وہ آل امیہ کو ہضم نہیں ہوا، بعد میں اس کے اوپر تہمت بھی لگی کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا۔ جو بھی روایتیں پیش کرتے ہیں کوئی بھی مضبوط درجے کی نہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں چیزیں۔ ہم تو المصنف ابن ابی شیبہ سنن الکبری البیہقی سے پیش کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مختار سقفی کی پارٹی کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، تو اگر وہ کافر یا دعوی نبوت کیا ہوتا تو کبھی نہ کام کرتے، یہ کس طرح صحابہ کو ہضم ہو سکتا تھا؟ تو وہ بس ایک نیچا کرنے کے لیے ایک پراپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ حکمران، چونکہ جس حکمران کے خلاف اس نے قیام کیا ہے اس کی اپنی حکومتی 2 نمبری تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا، جس طرح کہ حضرت حسین بھی کھڑے ہوئے تھے۔ حسین علیہ السلام کا قیام بھی اسی حکومت کے خلاف تھا، آل امیہ کے، جس کے خلاف مختار نے کیا ہے قیام۔ تو وہ قیام جو ہے وہ بالکل اسٹیبلش ہے۔ قیام کے بعد اس نے حکومت حاصل کر لی، اس کے بعد باقاعدہ پورا انہوں نے عدالتی نظام بنایا تھا۔ اب اس فلم میں بھی دیکھیں، پوری تحقیق ہوتی تھی، گواہ لائے جاتے تھے، ایک ایک بندے پہ وہ گواہی دیتا تھا، ہاں یہ بھی تھا یہ بھی تھا۔ اس طرح نہیں کہ انہوں نے ساروں کو قتل کیا ہے، پورے ایک بڑا ٹائم لگا تھا سب کو قتل کرنے میں، وہ اس میں انہوں نے سارا فلمایا ہوا ہے۔ تو وہ حکومت وقت اور قاضی القضاء کے یعنی اس عہدے کے تحت پوری جسٹس کو، عدلیہ کو اسٹیبلش کر کے یہ سارا کام ہوا ہے۔ ماورائے عدالت قتل نہیں تھے جو قاتلین حسین کو قتل کیا۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک کیا۔ اگلا سوال ہے علی بھائی کہ اہل سنت کے ہاں مختار سقفی کو بھی دعوی نبوت کرنے والا کذاب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس پہ پلیز وضاحت کرتے ہیں سر۔ اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں۔ اب متاخرین تھوڑے نرم ہو گئے ہیں شیعہ کے، پرانے تو وہ بھی کذاب کہتے ہیں، وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے تھے نا، کیونکہ ظاہر مختار سقفی خود سید نہیں تھا نا، مظلوم آدمی تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ کون ہے مختار سقفی؟ عبداللہ بن عمر کا نہ عبداللہ ابن عمر ان کے داماد ہیں، نہیں بہنوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے والد صاحب بھی ہیں مختار سقفی۔ جی ابو عبیدہ سقفی جو شہید ہوئے تھے جنگ قادسیہ سے پہلے ہاتھی کے نیچے آ کے، اور وہ عمر سیریز میں وہ فلم بھی فلمایا بھی ہوا ہے۔ یہ امیر تھے اس وقت، ٹھیک ہے، بہت بہادر تھے، یہ غسل شہادت کر کے گھر سے نکلا کرتے تھے اور اللہ نے ان کو شہادت کے درجے تک بھی پہنچایا۔ ابو عبیدہ ثقفی، ان کا بیٹا تھا مختار بن ابو عبیدہ ثقفی۔ تو مختار کے بارے میں ایک ترمذی میں روایت ملتی ہے کہ میری امت میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ پھر لکھتے ہیں کہ امام ترمذی کے کہا جاتا ہے کہ وہ کذاب مختار سقفی ہے۔ یہ سب سے کمزور جملہ ہوتا ہے محدثین کا، کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا تو بہت کچھ غلط ہے، سنا کے سننی، سند نہیں انہوں نے بیان کی۔ اس طرح کا کہا جاتا تو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے امام مسلم کے شاگرد نے کہ وہ جو بندہ قیامت والے دن کے قریب جو دجال کے خلاف کھڑا ہوگا نا، کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں گے۔ اے محل حدیثاں سے کہ کہا جاتا تو تسی بچڑا کوری جے، پوری خضر پارٹی آ جڑی تواڈے اوتے کہا جاتا ہے۔ تو ہم وہ کہتے ہیں مسلم شریف کے جو راوی کے الفاظ ہیں وہ کہا جاتے ہیں، وہ مسلم شریف کا حصہ نہیں ہے کہ حضرت خضر فوت ہو چکے۔
اگر نہیں یقین آ رہا تو مسئلہ نمبر 13 دیکھ لو، فوت ہوئے نے خود دفنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، علمی طریقے سے بتایا کہ وہ خضر اور تھے، چلے گئے دنیا سے۔ تو مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اسما بنت ابی بکر نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ کذاب ہم دیکھ چکے اور ظالم تو ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ دیکھ چکے میں یہ مراد ہے، اس میں بھی نام نہیں ہے۔ کچھ روایتیں انڈائریکٹلی لے کے آتے ہیں۔ میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار ثقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختار ثقفی کے ماننے والوں کے پیچھے سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ یا آپ ثابت کریں کہ آخری عمر میں انہوں نے کر دیا تھا۔ اور وہ جس طرح کی ایمبیگوس روایتیں لے کے آتے ہیں نا، اس طرح کی روایتیں تو اس سے بڑھ کے صوفیاء کے ملتے ہیں، ان کو تو کوئی دعویٰ نبوت نہیں کہتا۔ یہ یاد رکھیے گا، مختار ثقفی نے آل امیہ کی بیج کنی کی تھی، اس کے حاسدین بہت تھے، اس لیے پوری کوشش کی ہے اس کے مخالفین نے گھڑنے کی ایسی باتیں کہ ان کو بدنام کیا جائے۔ تو اس لیے اس معاملے میں یعنی میرا مختار ثقفی کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ اس معاملے میں میرے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ میں اتنا ایکسٹریم حکم کسی کے بارے میں لگا دوں، ٹھیک ہے، تو میں ان کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں۔